السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم و منی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، اعلی حضرت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، امام عشق و محبت، حسان الہند امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ میری پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس مشہور معروف آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، خالق ارض و سما مجھے اس کے متعلق حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشق رسول میں ڈوب کر بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار والسرج الاسرار وسید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج آپ اور ہم یہاں پر شہزادہ حضور اعلیٰ حضرت سرکار حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد منانے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا صدقہ عطا فرمائے، اور ان اچھوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی حاضرین مجلس کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ میری پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عام طور پر ہمارے جلسوں میں اولیاء کرام کی کرامات بیان ہوتی ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں، مگر اگر اسی طرح صرف کرامات بیان ہوتی رہی اور معیار ولایت اگر بیان نہ ہوا تو ہماری آنے والی نسلیں ہو سکتا ہے کہ کچھ غلط لوگوں کی شعبدہ بازی ان کے جادو کو کرامت سمجھ بیٹھے گی اور پھر ان کے پیچھے چل کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دے۔ میری پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، اسی لیے اس بات کا ہمیں پورا علم ہونا چاہیے کہ ولی حقیقت میں کہتے کس کو ہے۔ یاد رکھیں ولی کی بے شمار ڈیفینیشن ہے۔ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، قریب، نزدیک، مدد کرنے والا، محبوب، یہ ساری ڈیفینیشن ہے ولی کی۔ اب ولی کہتے کس کو ہے تو حضرت علامہ تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ ولی کی 4 صفتیں بیان کرتے ہیں۔ غور سے سنیں آپ،
علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ولی کی 4 صفتیں ہوا کرتی ہیں، اس کی 4 پہچان ہے۔ حتی المقدور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی پہچان ہونا، خدا کی ذات اور صفات کی پہچان ہونا۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہمیشہ کمر بستہ رہنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہمیشہ کمر بستہ رہنا، یعنی خدا کی اطاعت میں ہمیشہ کھڑے رہنا، ہر حال میں خدا کی اطاعت کرنا۔ تیسرا، گناہ کبیرہ کے ارتکاب اور گناہ صغیرہ کے اصرار سے پرہیز کرنا، کبیرہ گناہوں سے تو بچنا ہی بچنا، ساتھ ہی ساتھ صغیرہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے رہنا۔ اور فرمایا مباح لذات سے وہ اپنے آپ کو حتی الامکان بچائے رکھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہداء، یہ 4 ڈیفینیشن ہے ولی کی۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا میں ولی تو بے شمار ہو گئی، مگر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ حافظ و قاری، عالم و مفتی بن سکتا ہے ہر کوئی، حافظ و قاری، عالم و مفتی بن سکتا ہے ہر کوئی، مگر مفتی اعظم بن کے دکھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہداء، وہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شہزادہ اعلیٰ حضرت ہے، وہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مادر ذات ولی پیدا ہوئے، وہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اپنے زمانے کے قطب تھے، وہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اللہ اکبر، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہداء، جب سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہرہ مطہرہ میں اپنے پیر خانے میں تشریف لائے اور سرکار آل رسول کے پوتے نوری میاں سرکار سے جب ملاقات ہوئی، ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوری میاں سرکار کے ساتھ ماہرہ مطہرہ میں ہے اور اعلیٰ حضرت سیڑھیاں اتر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ نوری میاں سرکار بھی سیڑھیاں اتر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، باتوں ہی باتوں میں اچانک نوری میاں سرکار جو ہے وہ مسکرانے لگے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوری میاں سرکار سے عرض کرتے ہیں کہ حضور، اچانک اس طریقے سے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، قربان اس روشن ضمیر پیر کی عظمت پر کہ نوری میاں سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، احمد رضا مبارک ہو، بریلی میں تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوا، بریلی میں تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور احمد رضا سن لو، جو تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے وہ اپنے وقت کا ولی کامل ہے، اور 6 ماہ کے بعد میں بریلی آنے والا ہوں، اپنے شہزادے سے میری ملاقات ضرور کروانا، اپنے شہزادے سے میری ملاقات ضرور کروانا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہداء، آپ غور فرمائے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باتیں کہہ کر جب نوری میاں سرکار تشریف لے گئے، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت بریلی شریف پہنچے، آپ نے دیکھا واقعی میں شہزادہ پیدا ہوا ہے، نام مصطفیٰ رضا خان رکھا گیا۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہداء، 6 مہینے کے بعد جب نوری میاں سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ جب بریلی شریف تشریف لائے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے گھر پر مدعو کیا، دعوت دی۔ سرکار نوری میاں جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانے میں تشریف لائے، ان کے مکان پر تشریف لائے، گھر میں قدم رکھتے ہی فرماتے ہیں، احمد رضا اپنے بیٹے کو دکھاؤ، احمد رضا اپنے بیٹے کو دکھاؤ۔ اللہ اکبر، جیسے ہی 6 ماہ کے مفتی اعظم کو نوری میاں سرکار کے ہاتھوں میں رکھا گیا، ان کے نورانی چہرے کو دیکھ کر نوری میاں سرکار پکار اٹھے، سبحان اللہ، نوری میاں سرکار پکار اٹھے۔ ایک ولی نے ولی کو پہچان لیا، ایک ولی نے ولی کو پہچان لیا، نوری میاں سرکار پکار اٹھے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد سرکار نوری میاں نے اپنی شہادت کی انگلی سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے منہ میں رکھ دی۔
سرکار حضور مفتی اعظم ہی کے منہ میں رکھ دی، اور کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے امام زین العابدین کو اپنے سینے سے لگا کر جو کچھ عطا فرمایا، اور وہ سینہ در سینہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم تک پہنچا، اور وہ سینہ در سینہ غریب نواز تک پہنچا۔ وہ غریب نواز سے جو کچھ بھی فیضان ماہرہ مطہرہ میں ملا، وہ سب کچھ کے سب کچھ نوری میاں سرکار نے حضور مفتی اعظم کو عطا فرما دیا، سب کچھ حضور مفتی اعظم کو عطا فرما دیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، آپ غور فرمائے، آج ہمارے بے شمار مشائخ ہیں، ہم تمنا کرتے ہیں کہ کاش مجھے شیخ الاسلام کا مرید بننے کا موقع مل جائے، ہم یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ہمیں تاج الشریعہ سے بیعت ہونے کا موقع مل جائے، کاش ہمیں فلانے پیر سے بیعت ہونے کا موقع مل جائے، کاش ہمیں فلانے ایک مرید، ایک شخص تمنا کرتا ہے کہ مجھے فلانی شخصیت سے بیعت ہونا ہے، وہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے ان سے بیعت ہونے کا موقع مل جائے، مگر قربان سرکار حضور مفتی اعظم کی عظمت پر کہ نوری میاں سرکار تمنا کر رہے ہیں کہ احمد رضا میں اسے اپنا مرید بناؤں گا، میں اسے اپنا مرید بناؤں گا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، آپ غور فرمائیں کہ ہمیں جب کسی سلاسل کی، کسی سلسلے کی خلافت لینا ہو تو ہمیں ایک اچھے سے اچھا وکیل مقرر کرنا پڑتا ہے۔ وکیل بمانے جو اس مرشد کے، اس پیر کے قریب رہتا ہو، اس کی ہمیں خوشامد کرنی پڑتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو کہلوانا پڑتا ہے کہ یار پیر صاحب سے کہیے ہمیں خلافت عطا کر دے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پیر صاحب کے پاس ہاتھ باندھے کئی مہینوں تک کھڑا رہنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کر خلافت ملتی ہے۔ مگر قربان سرکار حضور مفتی اعظم کی عظمت پر کہ سرکار حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کو نوری میاں سرکار سے خلافت مانگنے کی ضرورت نہ پڑی، بلکہ بن مانگے ہی 6 ماہ کی عمر میں نوری میاں سرکار نے تمام سلاسل کی خلافت اور اجازت حضور مفتی اعظم کو عطا فرما دی، تمام سلاسل کی خلافت اور اجازت بن مانگے عطا فرما دی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، آپ غور فرمائے میری پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، اور پھر جب آپ کو تمام خلافتیں اور اجازتیں عطا فرما دی، پھر ایسا کرم ہوا سرکار حضور مفتی اعظم پر، ایسا کرم ہوا کہ صرف اور صرف 13 سال کی عمر میں، کتنے سال کی عمر میں؟ 13 سال کی عمر میں آپ مفتی بن گئے، اور 18 سال کی عمر میں 40 علوم پر آپ نے مہارت حاصل کر لی، 40 علوم پر آپ نے مہارت حاصل کر لی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں اور سرکار حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے عاشق رسول تھے، ایسے عاشق رسول کہ اللہ اکبر، آپ کا فرمانا تھا اپنے مریدوں سے کہ جب بھی میں اپنے کمرے میں تنہا رہوں تو اس وقت میری اجازت کے بغیر کوئی بھی میرے کمرے خاص میں داخل نہ ہونے پائے، کوئی بھی میرے کمرے میں داخل نہ ہونے پائے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، اسی طرح ایک مرتبہ بمبئی کی سرزمین پر، چونکہ بمبئی بہت آنا جانا تھا آپ کا، بمبئی میں ایک حاجی صاحب کے وہاں پر آپ کا قیام تھا، سرکار حضور مفتی اعظم کا قیام تھا، بے شمار لوگوں کا آنا جانا تھا، تعویذات کے لیے لمبی لمبی لائن لگی رہتی تھی، پتہ چلتا سرکار حضور مفتی اعظم آئے ہیں، ان کی ایک چہرے کی جھلک دیکھنے کے لیے لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آ جایا کرتا تھا، چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ اور پھر تعویذات جب عطا فرماتے، لمبی لمبی قطاریں لگتی تھی، لمبی لمبی لائنیں لگتی تھی، اور پھر مغرب کا وقت ہو چکا، آپ نے مغرب کی نماز عطا فرمائی، تمام لوگوں نے بھی نماز عطا فرمائی، نماز کے بعد پھر قطار لگ گئے، ابھی تک آپ نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اور جانتے ہو سرکار حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ تقویٰ تھا کہ آپ کبھی مانگ کر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے کہ لا مجھے بھوک لگی ہے کھانا دو، یا مجھے پیاس لگی ہے پانی دو، کوئی چیز مانگا نہیں کرتے تھے، یہ آپ کا تقویٰ تھا۔ جب آپ کو بھوک لگتی تو اپنے قریب بیٹھے ہوئے شخص کو کہتے تھے آپ کھانا کھائیں گے، جب پیاس لگتی تو قریب بیٹھے ہوئے شخص کو کہیں گے آپ پانی پیئیں گے، تو سامنے والا سمجھ جاتا کہ حضور کو پیاس لگی ہے یا بھوک لگی ہے، مگر کبھی سامنے سے نہیں مانگا آپ نے کہ مجھے کھانا دو یا پانی دو، یہ آپ کا تقویٰ تھا۔ اور ایسا تقویٰ آپ کا، ایسا عظیم تقویٰ تھا کہ ایک مرتبہ تو ایک شخص آپ کی بارگاہ میں جب تعویذ لینے کے لیے حاضر ہوا، سرکار حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی طرف سے، اپنی جیب خاص سے وہ کاغذ عطا کرتا ہے کہ حضور اس میں آپ تعویذ لکھ دیجئے۔
سرکار حضور مفتی اعظمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے تعویذ لکھ دیا. تعویذ چونکہ آپ کا جو لکھنا تھا وہ تھوڑا سا ہی تھا، آپ نے وہ پھاڑ کر اس کو دیا. جلد بازی میں وہ شخص چلا گیا. سرکار حضور مفتی اعظمین کی نظر پڑی جب اس زیادہ والے کاغذ پر جو آپ نے پھاڑ کر دیا تھا، اس کاغذ پر جب نگاہ پڑی، آپ نے کہا ابھی جو آیا تھا کاغذ لے کر وہ کہاں گیا دیکھو. لوگوں نے دیکھا، کہا حضور وہ تو چلا گیا. سرکار حضور مفتی اعظمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ پریشان ہو گئے اور اس کاغذ کو سنبھال کر آپ نے رکھا. 2 سال کے بعد جب اسی شخص سے ملاقات ہوئی، اس شخص نے آپ کی بارگاہ میں آ کر دستبوسی کی. کہا حضور آپ نے جب سے تعویذ دیا ہے اچھی گزر رہی ہے. حضور مفتی اعظمین فرماتے ہیں کہ تمہاری تو اچھی گزر رہی ہے، یہاں مصطفیٰ رضا خان کا حال برا ہے. یہاں مصطفیٰ رضا خان کا حال برا ہے. کہا حضور کیا ہوا؟ کہا تم جو تعویذ کے لیے کاغذ لائے تھے تو آدھے میں نے تعویذ لکھا تھا، یہ آدھا کاغذ میں 2 سال سے تکیے کے نیچے سنبھال کر رکھا ہے تاکہ تم سے ملاقات ہو جائے اور تمہاری امانت تم تک پہنچا دوں. اگر ڈر رہا تھا کہ کہیں یہ امانت پہنچانے سے پہلے میری روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی تو خدا کو کیا جواب. یہ ہمارے بزرگوں کا تقویٰ تھا. ایک کاغذ جس کی کوئی حیثیت نہیں اور اس کے لیے کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی سوال نہیں. سامنے والے کا اگر لے بھی لیا ہے تو وہ بھی آپ سے کوئی سوال نہیں کرنے والا تھا، اور جس کا تھا اس نے بھی آپ سے اس کا مطالبہ نہیں کیا تھا. مگر یہ تقویٰ تھا آپ کا کہ یہ بنا پوچھے میرے پاس رہ گیا ہے، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا کروں. اور ہم اپنے رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، گھر والوں کا، بہنوں کا حق مار کر لے لیتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے، پھر بھی سکون کی نیند آ جاتی ہے. سکون کی نیند آ جاتی ہے. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، ایک معمولی سا کاغذ سرکار حضور مفتی اعظمین کے پاس رہ گیا تو ڈر رہے تھے خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا. یہاں ہزاروں لاکھوں ہم لوگوں کے ہڑپ لیتے ہیں مگر ہمیں پھر بھی سکون کی نیند آ جاتی ہے. اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمارا ضمیر کتنا مر چکا ہے، اور اس سے یہ بھی اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ہمارے دل سے خوف خدا و رسول نکل چکا ہے. یاد رکھے، ایک نماز، ایک پیسہ اگر کسی کا آپ نے حق مارا ہوگا، ایک پیسہ بھی اگر مارا ہوگا تو اس کے بدلے میں 700 باجماعت نمازیں دینی ہوگی حشر کے لیے. 700 باجماعت نماز. خیر ابھی یہ میرا موضوع نہیں. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شہدائیوں یہ عظیم تقویٰ تھا آپ کا. اور تقوی کی بات نکلی ہے تو ایک اور واقعہ مجھے یہاں پر یاد آ رہا ہے. سرکار حضور مفتی اعظمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر بڑے جلسوں میں، کانفرنس میں سرکار حضور مفتی اعظمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سرکار حضور محدث اعظم ہند کیشور علیہ رحمہ، ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا کرتا تھا. یہ دونوں جلسے میں ساتھ میں ہوا کرتے تھے. ایک مرتبہ سرکار حضور مفتی اعظمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں چائے پیش کی گئی. آپ نے پوچھا کہ چائے کہاں سے آئی ہے؟ کہا فلانے غیر مسلم کی دکان سے چائے آئی ہے. سرکار حضور مفتی اعظمین کا تقویٰ تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں غیر مسلم کے یہاں کی چائے نہیں پیتا، اسے واپس لے جاؤ. چائے جب واپس لے جا رہے تھے سرکار حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ نے اس شخص کو روک لیا. کہا چائے کہاں لے جا رہے؟ کہا حضور سرکار مصطفیٰ رضا خان نے منع کر دیا، مفتی اعظمین نے منع کر دیا. کہا کیوں منع کر دیا؟ کہا فرماتے ہیں کہ میں کسی غیر مسلم کے یہاں کی چائے نہیں پیتا. اللہ اکبر. حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ مسکرائے. کہا چائے مجھے دو. چائے لی آپ نے اور فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ رضا خان یعنی مفتی اعظم غیر مسلم کے یہاں کی چائے نہیں پیتے، یہ ان کا تقویٰ ہے. اتنا کہہ کر آپ نے چائے کی چسکی لگائی اور فرماتے ہیں یہ ان کا فتویٰ ہے. کیا فرماتے ہیں؟ یہ ان کا فتویٰ ہے، یعنی پی سکتے ہیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں. یہ سرکار، یہ ہمارے بڑوں کے جو تھے وہ ان کے مراتب تھے، اور اس طریقے سے وہ ایک دوسرے کو نبھایا کرتے تھے. اس طریقے سے ان کے درمیان ایک دوسرے کے لیے محبتیں تھی. اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، اللہ والے جو ہیں نا، اللہ والے صرف اور صرف اللہ و رسول کی رضا کے لیے دین متین کی خدمت کرتے تھے. صرف اللہ و رسول کی رضا کے لیے، کسی کو دکھاوا مقصود نہیں تھا. کیونکہ ان کے دل میں للہیت تھی، اللہ کی رضا. اے میرے مولا تو راضی ہو جائے، تیرا رسول راضی ہو جائے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، تو سرکار حضور مفتی اعظمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے تھے کہ میرے
کمرے خاص میں کبھی بھی کوئی شخص بغیر میری اجازت کے نہیں آ سکتا۔ ممبئی میں ایک حاجی صاحب کے یہاں پر قیام تھا، جب کافی دیر ہو گئی، عشاء کی نماز بھی مکمل ہو گئی اور جب تعویذات لینے کا سلسلہ ختم ہوا، اب چونکہ آپ کافی تھک چکے تھے، کھانا بھی نہیں کھایا تھا، آپ نے فرمایا حاجی صاحب میں آرام کروں گا، کمرے خاص کو بند کر دیا گیا۔ اب اس حاجی صاحب کو ایک آدھ گھنٹے کے بعد پتا چلا کہ سرکار حضور مفتی اعظمین نے کھانا نہیں کھایا ہے، انہیں نیند کیسے آئے گی، چلو ایک دودھ کا گلاس تو کم سے کم پیش کر دیا جائے۔ گرم دودھ کیا اور دودھ کا گلاس لے کر جیسے ہی کمرے خاص میں بغیر اجازت کے دروازہ کھولا، اللہ اکبر، کیا دیکھا انہوں نے؟ سرکار حضور مفتی اعظمین کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہیں، آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ پڑے ہیں۔ وہ حاجی صاحب تو گلاس ہاتھ سے چھوٹا اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب وہ بے ہوش اس لیے ہوئے کہ انہیں ایسا لگا کہ یار میرے گھر میں اتنی عظیم شخصیت کو کسی نے مار کاٹ کر پھینک دیا، اب رہتی دنیا تک میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا، کیا جواب دوں گا؟ وہ بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد جب اس حاجی صاحب کو افاقہ ہوا تو انہوں نے دیکھا حضور مفتی اعظمین سراپا ان کے سامنے موجود ہے، سراپا حضور مفتی اعظمین ان کے سامنے موجود ہے۔ حضور مفتی اعظمین نے فرمایا حاجی صاحب وہ دودھ کا جو گلاس تھا شاید میرے حصے کا نہیں تھا، وہ قالین کے حصے کا تھا، قالین نے پی لیا۔ کہا حضور یہ سب باتیں چھوڑیے، بتائیے یہ کیا تھا جو میں نے دیکھا، یہ میں نے دیکھا وہ کیا تھا؟ سرکار حضور مفتی اعظمین نے سب کو اشارہ کیا، سب باہر نکل گئے، کمرے خاص میں سے دونوں تنہا رہے۔ سرکار حضور مفتی اعظمین فرماتے حاجی صاحب پہلے وعدہ کیجئے کہ میں جب تک کہ حیات ہوں یہ بات کسی کو نہ کہوں۔ کہا حضور وعدہ ہے، مگر بتائیے جلدی سے یہ کیا تھا جو میں نے دیکھا، آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تھے، یہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ سنو حضور مفتی اعظمین کا جواب سنو، ارشاد فرماتے ہیں حاجی صاحب میں قتیل عشق رسول ہوں۔ قتیل کہتے ہیں قتل ہو چکا ہو، جو عشق رسول میں قتل ہو چکا ہو۔ فرماتے ہیں میں قتیل عشق رسول ہوں، روز جیتا ہوں روز مرتا ہوں، روز جیتا ہوں روز مرتا ہوں۔ اسی لیے تو اپنے ایک نعتیہ کلام میں فرماتے حضور مفتی اعظمین کہ خدا ایک پر ہو تو ایک پر ہو محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کرو، اگر قلب اپنا دوبارہ کرو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں اور عاشق رسول تو تھے ہی، ساتھ ہی ساتھ فنا فی الغوث بھی تھے، فنا فی الغوث بھی تھے۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، فنا فی الغوث بھی تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید خاص مولانا عبد القیوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک دوست عاشق علی کو سرکار مفتی اعظمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید بنانے کے لیے ان کے پاس حاضر ہوئے۔ چونکہ آپ کے جب مرید بنانے کا جب اعلان ہوتا، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ کے مرید بننے، آپ سے بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوتا۔ جب آپ اس دنیا سے پردہ کر گئے، کروڑوں میں آپ کے مریدین تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، آپ غور فرمائے کہ سرکار حضور مفتی اعظمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب بیعت ہونے کا سلسلہ مکمل ہوا تو مولانا عبد القیوم نے اپنے ساتھی کو لانے میں تھوڑا لیٹ ہو گئے، تو مولانا عبد القیوم عرض کرتے ہیں کہ حضور میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، میرا یہ دوست ہے، ان کا نام ہے عاشق علی، یہ آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ سرکار حضور مفتی اعظمین نے انکار نہیں کیا، ٹھیک ہے چلے۔ آپ نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور ہاتھوں میں ہاتھ لینے کے بعد سرکار حضور مفتی اعظمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طریقے سے بیعت کروانے سے پہلے کہتے ہیں کہ جھوٹ سے توبہ کرتا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، نماز قضا نہیں کروں گا، ماں باپ کا دل نہیں دکھاؤں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا، سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا، یہ ساری چیزیں یہ شرائط ہوئی۔ اور اس کے بعد سرکار حضور مفتی اعظمین فرماتے ہیں کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھوں میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھوں میں دیا۔ عاشق علی جو تھے انہوں نے دیکھا کہ یار ابھی ابھی کہا کہ جھوٹ سے پرہیز کروں گا اور خود ہی جھوٹ بلوا رہے ہیں، خود ہی جھوٹ بلوا رہے ہیں۔ عاشق علی کہتے ہیں نہیں، میں نے تو اپنا ہاتھ مصطفیٰ رضا کے ہاتھوں میں دیا۔ غوث اعظم سرکار حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھوں میں دیا۔ کہا نہیں، میں نے اپنا ہاتھ تو مصطفیٰ رضا کے ہاتھوں میں دیا۔ مفتی اعظم فرماتے کہو
میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھوں میں دیا. کہا نہیں, میں نے اپنا ہاتھ تو مصطفیٰ رضا خان کے ہاتھوں میں دیا. حضور مفتی اعظمی کو جلال آتا ہے اور اپنا امامہ شریف اتار کر عاشق علی کے سر پر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھوں میں دیا. عاشق علی پر وجد کی کیفیت طاری ہونے لگی. کہتا ہے ہاں میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھوں میں دیا, میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھوں میں دیا. اتنا کہہ کر عاشق علی بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. جب ہوش آتا ہے مولانا عبد القیوم پوچھتے ہیں عاشق علی بے ہوش ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ اکبر. عاشق علی کہتے ہیں مولانا پوچھو نہیں, ارے کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر. عاشق علی سے کہنے لگے مولانا عبد القیوم بتائیے تو صحیح بے ہوش ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ اکبر. عاشق علی کہتے ہیں اے مولانا سنیے, جب حضور مفتی اعظمین علیہ الرحمن نے کہا کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھوں میں دیا, مگر یہ لفظ کہنے کو میں تیار نہیں تھا, مگر جیسے ہی بریلی کے اس شیر نے اپنا امامہ جب میرے سر پر رکھا میں نے دیکھا غوث اعظم بذات خود حضور مفتی اعظمین کے قریب جلوہ فرما ہے. حضور مفتی اعظمین کے قریب تو مولانا عبد القیوم سے کہنے لگے عاشق علی کہ میں نے بذات خود غوث اعظم کا دیدار کر لیا. اور غوث اعظم اپنی زبان حال سے کہنے لگے عاشق علی کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھوں میں دیا ہے؟ سنو, یہ جو مصطفیٰ رضا خان ہے یہ ہند کے شہر میں, ہند کے ملک میں شہر بریلی میں یہ میرا نائب ہے اور اس کا ہاتھ عبد القادر کا ہاتھ ہے, اس کا ہاتھ عبد القادر کا ہاتھ ہے. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہداء عاشق علی کہنے لگے مولانا بے ہوش ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے غوث اعظم کا دیدار کر لیا, اپنے ماتھے کی آنکھوں سے غوث اعظم کا دیدار کر لیا. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہداء, تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہداء, آپ غور فرمائے کہ سرکار حضور مفتی اعظمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ عیسوی سن 1919 میں جب سوامی دیانند نے ایک فتنہ پھیلایا اور شدی کی تحریک چلائی, شدی کی تحریک چلائی. یہ شدی کی تحریک کیا تھی کہ راجستھان میں راجپوت جتنے بھی مسلمان ہو رہے تھے اور جتنے بھی مسلمان ہو گئے تھے ان کو جا جا کر یہ سوامی دیانند اپنے لوگوں کے ساتھ جا جا کر سمجھاتا تھا کہ اپنے باپ داداؤں کے دین سے منحرف کیوں ہو رہے ہو, اپنے معبودان کو غلط کیوں کہہ رہے ہو, ایک خدا کی طرف کیوں بڑھ رہے ہو, اسلام کیوں قبول کر رہے ہو, اپنے معبودان کی طرف واپس آ جاؤ, اپنے پرانے دین کے اپنے پرانے دھرم کی طرف واپس آ جاؤ, اور سب کو مرتد بنا رہا تھا. سرکار حضور مفتی اعظمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب پتہ چلا, اس کی یہ شدی کی تحریک کے بارے میں پتہ چلا, تو سرکار حضور مفتی اعظمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ساتھیوں کو جو اس زمانے کے بڑے بڑے اکابر علماء میں سے تھے, ایک حضرت علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیلی بھیت شریف سے, حضور برہان ملت کو جبل پور سے, اور حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کو گھونسی شریف سے ان کو بلاوا بھیجا اور ان کے ساتھ جا کر گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا جا کر آپ دین کی تبلیغ کرتے. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں, اور جانتے ہو سرکار حضور مفتی اعظمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ تقویٰ تھا کہ جب آپ کسی کے گھر پر تشریف لے جاتے, اپنے کسی مرید کے یہاں پر تشریف لے جاتے, آج کے پیر خانے جو ہے اللہ ماشاءاللہ, جب کسی کے وہاں پر جانا ہوتا ہے تو مرسڈیز بلائی جاتی ہے, اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی گاڑیاں بلائی جاتی ہے, مگر سرکار حضور مفتی اعظمین کا تقویٰ تھا کہ جب آپ کو کوئی مدعو کرتا, دعوت دیتا اور کہتا کہ حضور کیا بھیجوں, کوئی گاڑی وغیرہ, تو سرکار حضور مفتی اعظمین کا تقویٰ تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ کوئی گاڑی نہ بھیجنا, میں خود ہی آ جاؤں گا, میں خود ہی آ جاؤں گا. اگر قریب کا گھر ہوتا, گھر قریب ہوتا تو پیدل چلے جایا کرتے تھے, گھر تھوڑا دور ہوتا تو ٹانگے پر یا گھوڑا گاڑی پر جایا کرتے تھے, اور اگر گھر اس سے بھی زیادہ دور ہوتا تو بس یا ٹرین میں سفر کر لیا کرتے تھے, مگر کسی کی یہاں سے گاڑی نہیں منگواتے تھے. یہ آپ کا تقویٰ تھا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ سرکار حضور مفتی اعظمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب, اور آپ جانتے ہو یہ بھی آپ کی محبت تھی کہ امیر بلاتا بہت دیر سے اس کے گھر جاتے, غریب بلاتا پہلے چلے جایا کرتے تھے, سنت مصطفیٰ پر عمل کیا کرتے تھے, کیونکہ میرے رسول کو غریبوں سے محبت تھی, میرے رسول کو غریبوں سے محبت تھی. غریب بلاتا, ہمارے اسلاف
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں ذرا بھی ششوپن نہیں کیا کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بڑھ چڑھ کر ادا کیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، چونکہ ایک دن کے بعد شہزادہ امام علی مقام سرکار امام زین العابدین کا عرس پاک بھی ہے، تو انہیں کی ایک بات بھی سنتے چلے جائیے کہ سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جب آپ کربلا سے جب مدینہ منورہ یہ قافلہ پہنچا اور ایک خیمے میں آپ قیام پذیر ہوئے، جب مختار نے امام علی مقام کے تمام قاتلوں کو چن چن کر جب مارنا شروع کیا، شمر جو تھا جس نے ننھے علی اصغر کو شہید کیا تھا، وہ بھاگتا بھاگتا مدینہ منورہ پہنچا، ڈر کے مارے کہ کہیں مجھے بھی قتل نہ کر دیا جائے۔ شمر بھاگتا بھاگتا مدینہ منورہ پہنچا اور ایک خیمے کے اندر جا کر چھپ گیا۔ اتفاق سے وہ خیمہ سرکار امام زین العابدین کا خیمہ تھا، امام زین العابدین کا خیمہ تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، کچھ آہٹ ہوئی، امام زین العابدین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، دیا جل رہا تھا، پلٹ کر دیکھا، اللہ اکبر، وہ شخص کہنے لگا کہ اے شخص، کیا تم مجھے پانی پلائے گا؟ میں بہت پیاسا ہوں۔ سرکار امام زین العابدین نے فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں۔ جیسے ہی سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی سراہی کے قریب دیا لے کر گئے اور پانی بھرنے لگے، اللہ اکبر، شمر کی جب نظر پڑی، کہنے لگا یہ تو شہزادہ حسین زین العابدین ہے، یہ تو زین العابدین ہے۔ خیر اس نے کچھ کہا نہیں۔ امام زین العابدین نے پیالہ بھر کر اس کو پانی دیا، اس نے پانی پیا۔ امام زین العابدین نے کہا دوسرا پیو گے؟ دوسرا پیالہ پیو گے؟ کہا ہاں پیوں گا۔ دوسرا پیالہ بھی بھر کر دیا۔ فرمایا تیسرا پیالہ بھی پیو گے؟ کہا ہاں پیوں گا۔ تیسرا پیالہ بھی بھر کر دیا، اور جب پانی سے سیراب ہو گیا، پیٹ بھر کر جب پانی پی لیا، تو وہ شخص خیمے سے باہر نکلا، شمر خیمے سے باہر نکلا، کہنے لگا شاید انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، پلٹ کر پھر خیمے کے اندر داخل ہوا، کہنے لگا اے شہزادے حسین، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ اللہ اکبر، سرکار امام زین العابدین کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، کہنے لگے میرے ننھے بھائی علی اصغر کو شہید کرنے والے کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ جیسے ہی تم نے خیمے کے اندر قدم رکھا، میرے سارے زخم ہرے ہو گئے، فوراً میں نے تجھے پہچان لیا۔ کہا تم جانتے ہی ہوں گے کہ میں نے تم سب پر پانی بند کیا تھا؟ کہا ہاں جانتا ہوں کہ تم نے اہل بیت اطہار پر پانی بند کیا تھا۔ کہا تو پھر یہ کیا تھا تم نے مجھے پانی پلایا؟ اللہ اکبر، سرکار امام زین العابدین کے جواب پر قربان ارشاد فرماتے ہیں کہ سن، تیری عادت یہ ہے، یہ تیرا طریقہ ہے کہ اہل بیت پر پانی بند کر دینا اور دشمنوں کو پانی پلانا، یہ میرے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ ہے۔ دشمنوں کو پانی پلانا یہ میرے نانا جان کا طریقہ ہے۔ تو ہمارے اسلاف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کیا کرتے تھے۔ سرکار حضور مفتی اعظم امیر رحمت اللہ تعالی علیہ، امیر بلاتا بہت دیر سے جاتے تھے، غریب بلاتا پہلے چلے جایا کرتے۔ اور جانتے ہو جب دسترخوان پر بیٹھتے نا، غریبوں کے دسترخوان پر بیٹھتے، پیٹ بھر کر کھانا کھاتے اور ان کے بچوں کو بھی ساتھ میں بٹھاتے، ساتھ میں بٹھا کر کھلاتے، اور اس کے بعد آج کل جو کھانا کھلانے کے بعد جو کور شور کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ جیب میں ڈال دیے جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، مگر سرکار حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمت پر، ان کے تقوی پر قربان، کہ سرکار حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جب غریب کے دسترخوان سے کھڑے ہوتے تو آپ کو کوئی کور نہ دیتا، بلکہ حضور مفتی اعظم خود اپنی جیب خان سے کور نکالتے اور اہل خانہ کو بلا کر کہتے کل کی دعوت تمہارے بچوں کی مصطفیٰ رضا کی طرف سے، یہ دعوت میری طرف سے قبول کر، یہ دعوت میری طرف سے قبول کر۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، تو اسی طریقے سے سرکار حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ گاؤں گاؤں کلیا کلیا جا کر اپنے جو اکابرین علماء تھے، جو ان کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ جا کر آپ نے اس شدھی نامی تحریک کا بالکل بائیکاٹ کیا اور لوگوں کو دین کی اہمیت لوگوں کے سامنے اجاگر فرمائی۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں سوامی دیانند کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہوا۔
سرکار حضور مفتی اعظمین کا آمنا سامنا ہوا، آپ نے اس کو پکڑ لیا اور فرمایا ظالم بتا کیا خباثت پھیلا رہا ہے، بتا کیا لوگوں کا ذہن خراب کر رہا ہے۔ وہ جو راجپوت تھے وہ گاؤں والے سرکار حضور مفتی اعظمین کے پاس آ گئے، کہنے لگے کہ اے مصطفیٰ رضا آپ یہاں سے چلے جائے، ہمیں سوامی دیانند کی بات ہمارے سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب وہ جو مسلمان ہو گئے تھے وہ مرتد ہونا چاہتے تھے، اللہ اکبر، سرکار حضور مفتی اعظمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر تب کپی تاری ہو گئی، قریب ہی ایک بڑی سی آگ جلائی گئی تھی۔ سرکار حضور مفتی اعظمین نے گاؤں والوں کو کہا کہ ٹھہرو، پہلے مجھے سوامی دیانند سے بات کرنے لے دو۔ آپ اس کے ساتھ بات کرنے لگے اور کہنے لگے کہ سب سے پہلے تو یہ بتا کہ تیرے دین کی حقانیت کی دلیل کیا ہے، تیرے دین کی حقانیت کی دلیل کیا ہے۔ سوامی دیانند نے ایک دلیل پیش کی، سرکار حضور مفتی اعظمین نے اس کی دلیل کو رد فرما دیا، دوسری دلیل پیش کی، دوسری رد فرما دی، 50 دلیلیں پیش کی اس نے اپنے دین کی حقانیت کی۔ سرکار حضور مفتی اعظمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری کے سارے دلائل اس کے رد فرما دیے۔ اللہ اکبر، جب وہ ہار گیا تو کہنے لگا مصطفیٰ رضا تمہارے دین کی حقانیت کی دلیل کیا ہے بتا دو۔ سرکار حضور مفتی اعظمین کے جواب پر قربان ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے دین کی حقانیت کی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑی دلیل مصطفیٰ رضا یہ دیتا ہے کہ یہ جو آگ جل رہی ہے، جو دیسی گھی میں جلا کر جلائی گئی ہے، میں اس پردے میں اتر جاتا ہوں، تو بھی اتر جا، جو جل گیا اس کا دین جھوٹا ہے اور جو بچ گیا اس کا دین سچا ہے۔ اتنا کہہ کر سرکار حضور مفتی اعظمین بذات خود اس آگ کے انگاروں کے اندر اتر گئے اور اس انگاروں میں اترنے کے بعد کہتے ہیں سوامی دیانند آجا آجا تو بھی اندر آجا، آجا تو بھی اندر آجا۔ جب اس نے سرکار حضور مفتی اعظمین کی یہ کرامت دیکھی، اللہ اکبر، وہاں سے بھاگ گیا اور سرکار حضور مفتی اعظمین کی یہ کرامت دیکھ کر وہ جو راجپوت مرتد ہونے والے تھے ان تمام کے تمام لوگوں نے توبہ کر لی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضور مفتی اعظمین کی یہ کرامت دیکھ کر آس پاس کے کئی گاؤں والوں نے اسلام قبول کر لیا، آس پاس کے کئی گاؤں والوں نے۔ اور سرکار حضور مفتی اعظمین کی کرامتوں میں سے یہ کرامت تھی کہ آپ جس گاؤں میں قدم رکھتے تھے صرف آپ کا چہرہ دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، صرف آپ کا چہرہ دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ اور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شہدائیوں، یہ بریلی کا شعر جو ہے نا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی عملی تصویر تھا۔ لا خوف علیہم ولا هم، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، یہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرا کرتے۔ آپ دیکھیں جب اندرا گاندھی نے یہ نعرہ دیا تھا کہ ہم دو ہمارے دو، اور اس نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جب نسبندی کروانا شروع کر دیا، اللہ اکبر، سب سے پہلے بریلی سے قلم اٹھا اور سرکار حضور مفتی اعظمین نے فتویٰ دیا کہ نسبندی حرام ہے، نسبندی حرام ہے۔ تھانہ بھون سے بھی یہ فتویٰ نکلا کہ نسبندی حرام ہے، دیوبند سے بھی فتویٰ نکلا کہ نسبندی حرام ہے، سہارنپور سے بھی فتویٰ نکلا کہ نسبندی حرام ہے۔ تمام مکتبہ فکر کے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ نسبندی حرام ہے۔ اللہ اکبر، جب ہر جگہ سے حرام 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 کی آوازیں گونجنے لگی تو اندرا گاندھی جو ہے ڈر گئی اور CID کو بھیجا بریلی شریف میں تاکہ انہیں دھمکائے۔ سرکار حضور مفتی اعظمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں CID پہنچی اور کہنے لگی اے مصطفیٰ رضا اپنا فتویٰ واپس لے لیجئے، ورنہ حکومت کے خلاف جانے پر کہیں تمہیں تختے دار پر نہ لٹکا دیا جائے، حکومت کے خلاف جانے پر کہیں تمہیں پھانسی کے پھندے پر نہ چڑھا دیا جائے۔ اتنے بڑھاپے کے عالم میں اتنی شدت کیسے برداشت کر پاؤ گے؟ اللہ اکبر، سرکار حضور مفتی اعظمین کو جلال آ جاتا ہے اور سرکار حضور مفتی اعظمین فرماتے ہیں کہ سنو، میں کسی کے باپ سے ڈرا نہیں کرتا ہوں، اور بریلی کے اندر جو ہے وہ فتوے بکا نہیں کرتے ہیں، وہ کوئی اور تھا جو فتووں میں بک گیا اور اندرا گاندھی کے مایا جال میں پھنس گئے اور انہوں نے تمام نے جو ہے نسبندی کو جائز قرار دے دیا۔ مگر سن لو، بریلی میں فتوے بکا نہیں کرتے ہیں بلکہ قرآن کا فتویٰ ہے کہ نسبندی حرام ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فتویٰ ہے نسبندی حرام ہے، یہ صحابہ کا فتویٰ ہے نسبندی حرام ہے قول محمد، ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ مصطفیٰ رضا کا
فتوا ہے نسبندی حرام ہے۔ جب اللہ اکبر اندرا گاندھی نے دیکھا کہ مصطفیٰ رضا اپنی بات پر اٹل ہے اور سمجھ نہیں رہے ہیں تو وہ کہنے لگی کہ چلو میں خود بریلی جاتی ہوں اور انہیں سمجھاتی ہوں کہ یہ پرانے زمانے کے خیالات کو چھوڑ دے۔ اللہ اکبر وہ سمجھنے لگی کہ شاید ہی میری بات آمنے سامنے بیٹھ کر مانگ لیں گے۔ جب سرکار حضور مفتی اعظمین کو پتا چلا کہ وہ ظالمہ میرے پاس آ رہی ہے، حضور مفتی اعظمین فرماتے ہیں اس سے کہہ دو کہ میرے پاس آنے سے پہلے 3 شرطیں پہلے قبول کر لے، میری 3 شرائط ہے وہ قبول کر لے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عورت جو ہوتی ہے وہ پردے میں رہتی ہے مرد کے سامنے، چونکہ وہ خاتون ہے میں مرد ہوں، وہ میرے سامنے پردے میں آنی چاہیے۔ میری دوسری شرط یہ ہے کیونکہ وہ ساڑی میں رہا کرتی ہے تو وہ جب میرے پاس آئے تو ساڑی اس طریقے سے پہن کر آئے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی عضو دکھنا نہیں چاہیے۔ اور تیسری شرط یہ ہے عورت کی آواز بھی عورت ہوا کرتی ہے، وہ میرے سامنے آئے تو کچھ نہ بولے، میں جو کہوں وہ سنے، میں جو کہوں وہ سنے۔ اللہ اکبر، سرکار حضور مفتی اعظمین کی 3 شرائط وہ ظالمہ ماننے پر مجبور ہو گئی۔ اور جب بریلی کی سرزمین پر اٹھی وہ اندرا گاندھی جو دنیا والوں کے سامنے اپنا چہرہ اور اپنا سر کھلا لے کر گھومتی تھی، بریلی میں آنے کے بعد وہ پردہ کرنے پر مجبور ہو گئی، پردہ کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اور جب سرکار حضور مفتی اعظمین کے سامنے حاضر ہوئی، اللہ اکبر، بریلی کے اس شیر کے جلال بھرے چہرے کو دیکھ کر اس کی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ بول سکوں۔ اللہ اکبر، جتنا مصطفیٰ رضا خان نے میرے مفتی اعظمین نے جتنا کہا اتنا سن لیا اور سن کر وہاں سے چلی گئی۔ اور اس کے بعد اندرا گاندھی کا جو تختہ پلٹا ہے، جو تختہ پلٹا ہے، آج تک ان کا تختہ پلٹا نظر آ رہا۔ یہ میرے مصطفیٰ رضا خان کی بد دعا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، آپ غور فرمائے کہ سرکار حضور مفتی اعظمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، اور جانتے ہو ایسے روشن ضمیر پیر تھے آپ، ایسے روشن ضمیر پیر، اور وہ پیر ہی کیا جو اپنے مرید کو نہ پہچانتا ہو، جو اپنے مرید کو نہ پہچانتا ہو۔ اللہ اکبر، ایسے روشن ضمیر پیر کہ حضرت علامہ محمد ابن حسن طالب علمی کے زمانے کی آپ بات کرتے ہیں کہ جب میں مبارک پور اشرفیہ میں پڑھتا تھا، مبارک پور اشرفیہ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ، آپ اس کے فاؤنڈر ہیں۔ آپ فرماتے طالب علمی کے زمانہ، اب طالب علمی کے زمانہ کیا ہوتا ہے، دارالعلوم میں جو بچے پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہوگا طالب علمی کا زمانہ وہ کیا ہوتا ہے، بچپنے کا زمانہ ہوتا ہے، بہت تو 15 سال، زیادہ سے زیادہ 20 سال کی عمر ہوا کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ طالب علمی کے زمانے میں سرکار حضور مفتی اعظمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب مبارک پور اشرفیہ میں آنا ہوا، حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کو جب پتا چلا کہ حضور مفتی اعظمین آنے والے ہیں، حضور حافظ ملت علیہ رحمہ نے تمام جو طلبہ تھے ان کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ ابھی جو بریلی کا شہر آنے والا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم سب کے سب ان کے مرید بن جاؤ، ان سے بیعت ہو جاؤ گے تو تمہارا ایمان و عقیدہ دونوں محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، تو آپ حضرت علامہ محمد ابن حسن کہتے ہیں کہ میں بھی جب سرکار حضور مفتی اعظمین تشریف لائے طالب علمی کے زمانے میں ان سے بیعت ہو گیا۔ اس کے بعد آپ فرماتے کب تشریف لائے تھے مبارک پور میں سرکار حضور مفتی اعظمین؟ 1963 میں۔ کتنے میں؟ 1963۔ حضرت علامہ محمد ابن حسن کہتے ہیں کہ 1963 میں ان سے بیعت ہوا، حضور مفتی اعظمین سے بیعت ہوا۔ آپ فرماتی کہ اس کے بعد میری فراغت ہوئی، میں عالم دین بنا۔ 1975 میں ہبلی میں سرکار حضور مفتی اعظمین اور سرکار محدث اعظمین ایک کانفرنس میں جمع ہو گئے۔ 1975 میں مرید کب ہوئے تھے؟ 1963 میں۔ اب 75 میں ہبلی میں آئے، کتنا سال گزر گئے؟ کتنے سال؟ 12 سال گزر گئے۔ جب 1975 میں ایک کانفرنس میں حضور محدث اعظم اور مفتی اعظمین تشریف لائے، لوگوں کے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجود تھا۔ لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم محدث اعظم سے بیعت ہو جائے، مگر قربان اس کی چوچا کے شعر پر اور قربان ان لوگوں کی محبت پر ایک دوسرے کو نبھانے کا جو طریقہ تھا، اللہ اکبر، حضور محدث اعظمین کہتے ہیں مجھ سے بیعت ہونا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تم سب مصطفیٰ رضا سے بیعت ہو جاؤ، میں چاہتا ہوں تم سب مصطفیٰ رضا خان سے بیعت ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اب جب سرکار حضور مفتی اعظمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لوگ بیعت ہونے کے لیے ایک ہال میں تشریف لے گئے اور وہاں پر بیعت ہونے لگے، حضرت علامہ محمد ابن حسن
حسن کہتے ہیں چونکہ میں تو بیعت ہو چکا تھا، حضور مفتی اعظمی سے بیعت ہو چکا تھا، ایک دروازے پر ٹیکا لگا کر میں کھڑا تھا، ایک دروازے پر، دیکھیے کیسے روشن ضمیر تھے۔ آپ فرماتے ایک دروازے پر کتنے سال کا عرصہ گزر گیا تھا؟ 12 سال پہلے طالب علمی کے زمانے میں بیعت ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں دروازے پر ٹیک لگا کر کھڑا تھا، سرکار حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کو مرید بنانا جب شروع کیا تو اللہ اکبر اچانک پلٹے، میری طرف دیکھتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں ابن حسن دوسری بار بھی مجھ سے بیعت ہو جاؤ گے تو تمہارا کیا بگڑے گا؟ ابن حسن دوسری مرتبہ بھی بیعت ہو جاؤ گے تمہارا کیا بگڑے گا؟ اللہ اکبر، 12 سال کے بعد بھی یہ روشن ضمیر پیر ہے، اس کو کہتے ہیں روشن ضمیر پیر۔ اور پیر وہی پیر حقیقی معنوں میں ہے جو اپنے ایک ایک مرید کو جانتا ہو، جو اپنے ایک ایک مرید کو جانتا ہو۔ آپ دیکھیں ماہم شریف درگاہ جو ہے ممبئی میں، ماہم شریف درگاہ کے پیچھے آپ کے داماد، جو ابھی ان کا وصال ہو گیا، آپ کے داماد کا مکان تھا۔ جب بھی بمبئی میں آتے انہی کے گھر پر آپ کا زیادہ تر قیام ہوتا تھا، انہی کے گھر پر کھانا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ سرکار حضور مفتی اعظمی، سننے والی بات ہے نا، یہ سننے جیسی بات ہے، سرکار حضور مفتی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے دسترخوان بچھایا گیا۔ جب آپ دسترخوان پر بیٹھے اچانک آپ کے ذہن میں ایک بات آئی، آپ کہنے لگے کہ فلاں شخص دکھ نہیں رہا ہے، کسی کا نام لیا آپ نے کہ فلاں شخص نظر نہیں آ رہا ہے، کہ میں جب بھی بمبئی میں ماہی میں آتا تھا وہ تو اکثر مجھ سے آنے سے پہلے آ جایا کرتا تھا، آج 2 دن ہو گئے مجھ سے ملاقات کے لیے نہیں آیا۔ جیسے ہی اس شخص کا نام سنا لوگوں میں چینی گوئیاں شروع ہو گئی۔ حضور مفتی اعظمی کہتے کیا بات ہے؟ کہا حضور اس کی بات چھوڑ دیجیے۔ کہا نہیں بتائیے مجھے کیا؟ کہا حضور وہ تو بدعقیدہ ہو چکا ہے، وہ وہابڑا ہو چکا ہے، دیوبندی ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار حضور مفتی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر تپ تپی تاری ہو گئی، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میرا مرید بدعقیدہ ہوا اور میں چھوڑ دوں؟ کہا چلے اس کو میرے پاس لائے۔ اب کوئی بھی اس شخص کو سرکار حضور مفتی اعظمی کے پاس لانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سرکار حضور مفتی اعظمی نے لوگوں کو دیکھا کہ کوئی مجھے اس سے ملاقات کے لیے راضی نہیں، آپ فرماتے میں خود اس کے پاس جاؤں گا۔ کہا بتاؤ وہ کہاں رہتا ہے؟ اللہ اکبر، ایک گاڑی، آپ جس گاڑی پر آتے جاتے تھے وہ گاڑی نکالی گئی، اس گاڑی میں بیٹھے۔ آپ نے کہا کس نے اس شخص کا گھر دیکھا ہے؟ کہا حضور میں نے دیکھا ہے۔ چلا تم بھی بیٹھ جاؤ، ہم اس سے ملاقات کے لیے جائیں گے۔ کھانا وانا سب چھوڑ دیا، ملاقات کے لیے کرلا میں سلم ایریا، جوپڑ پٹی والا ایریا، وہاں پر وہ شخص لے گیا۔ کہنے لگا کہ حضور وہ سامنے جو گھر نظر آ رہا ہے، جونا پرانا گھر، کیواڑے والے جو لکڑی کے جو دروازے ہوتے تھے، زنجیر لٹکی رہتی تھی، ایسا دروازہ، اور بمبئی کی بارش، موسلادھار بارش، بمبئی کی بارش موسلادھار، اس بارش میں سرکار حضور مفتی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ گاڑی کا دروازہ آپ نے کھولا، وہی کہتا ہے کہ حضور میں بلا لاتا ہوں۔ کہا تم بیٹھو میں خود جاؤں، میں یہ دیکھیں یہ پیر ہوتا ہے، یہ پیر ہوتا ہے، میں خود جاؤں گا۔ آپ نے دروازہ کھولا، کہا حضور چھاتا؟ کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں۔ پنڈلی، جو پیر کی ہماری پنڈلی ہوتی ہے نا، ٹکنا اور گھٹنوں کے بیچ میں جو ہوتا ہے نا اس کو پنڈلی کہتے ہیں۔ آدھی پنڈلی تک پانی کی بارش کی وجہ سے پانی بھر چکا تھا۔ ایسے عالم میں سرکار حضور مفتی اعظمی بھیگتے نکلے، ایسے عالم میں بھیگتے نکلے، اس گھر کو آپ نے دستک دیا۔ اب اسی شخص نے دروازہ کھولا، ایسی موسلادھار بارش میں حضور مفتی اعظمی کو سامنے دیکھا، کانپ اٹھا۔ کہا حضور آپ یہاں پر؟ اب سنو حضور مفتی اعظمی کا جواب سنو، کیا فرماتے ہیں؟ سنا ہے کہ تو مجھ سے روٹھا ہے، تجھے منانے آیا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ سنا ہے تو مجھ سے روٹھا ہے، چل تجھے منانے آیا، چل میرے ساتھ چل۔ جلدی سے اس نے کپڑے پہنے اور سرکار حضور مفتی اعظمی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اب سننا، گاڑی میں بیٹھا، واپس ماہم تشریف لائے، اور اسی طریقے سے ابھی میں دسترخوان تو بچھا ہوا تھا، آپ دسترخوان پر بیٹھے، اسے بھی بٹھایا اور کہنے لگے کہ بتاؤ کیا وجہ ہے؟ میرا مرید ہونے کے بعد بدعقیدگی کی طرف جانے کی وجہ کیا؟ یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں کیا سن رہا ہوں تمہارے تعلق سے کہ تم وہابی ہو گئے ہو، معاذ اللہ۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضور بزنس کے جو معاملات ہیں
لین دین جو ہے یہ بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ بھی ہے، اٹھنا بیٹھنا اس کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ بھی ہوا کرتا ہے. تو لوگوں نے مجھے ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اور لین دین کرتا دیکھا تو لوگوں نے مجھے وہابی قرار دے دیا، حالانکہ حقیقی معنوں میں آج بھی میں اہل سنت والجماعت پر قائم ہوں. آج بھی میں اہل سنت والجماعت پر قائم ہوں. مجھے پتا چلا کہ آپ ماہم شریف تشریف لائے ہیں، مگر ان لوگوں کی وجہ سے حضور، ان لوگوں کی وجہ سے مجھے آنے میں ہمت نہ ہو سکی. سرکار حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جب یہ بات سنی تو سرکار حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمام لوگوں کو جمع کیا، اور تمام لوگوں کو جمع کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو، ایک مرتبہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھے تھے. ایک یہودی کا جنازہ نکلا، یہودی کا جنازہ نکلا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ جب اس یہودی کے جنازے پر پڑی، میرے آقا کے چہرے پر غم کے آثار نمودار ہوئے اور آنکھیں اشکبار ہوئی. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ یہودی ہے، یا رسول اللہ یہودی ہے. اللہ اکبر. سنو، حضور مفتی اعظم فرماتے کہ سنو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جواب سنو. آقا فرماتے ہیں کہ میں اسے جانتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں. کاش کہ میں اس کے گھر تک پہنچتا، اس تک دین کی دعوت دیتا، تو آج وہ دین کی دعوت قبول کر کے آج یہ جہنم کی طرف نہیں جنت کی طرف بڑھ رہا ہوتا، آج یہ جنت کی طرف بڑھ رہا ہوتا. سرکار حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو یہ قرت تھی کہ یہودی بھی جہنم میں کیوں جا رہا ہے، کاش اس تک میرا دین پہنچ جاتا، کاش اس تک میری دعوت پہنچ جاتی. یہ حضور کی قرت تھی. اور تم لوگوں نے، حضور مفتی اعظم فرماتے تم لوگوں نے ایک اہل سنت والجماعت میں قائم ایک شخص کو ایسے کیسے اپنی طرف سے فتویٰ دے کر اس کو باہر کر دیا، ایسے کیسے اپنی طرف سے فتویٰ دے کر تم لوگوں نے باہر کر دیا. سرکار حضور مفتی اعظم فرماتے کہ سنو، جب تک کہ کسی شخص کی بدعقیدگی واضح نہ ہو جائے وہاں تک تو کسی کو وہابی نہیں کہہ سکتے. جب تک کسی کی بدعقیدگی ظاہر نہ ہو جائے وہاں تک تو کسی کو وہابی نہیں کہہ سکتے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہداء، جو آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، طارق جمیل کے رونے والے ویڈیوز، اس کے رونے والے بیانات، اس کے ڈھونگ والے بیانات سننے کے بعد لوگ بڑے اس سے امپریس ہو جاتے ہیں. تو کیا آپ سب کو وہابی کہنے لگو گے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ سب کو وہابی کہنے لگو گے؟ نہیں، بلکہ آپ انہیں سمجھائیے کہ یہ بدعقیدہ ہے. سننے ہیں تو اہل سنت والجماعت کے علماء کے بیان سنا کر آپ انہیں سمجھاؤ. اس طریقے سے کسی کو ڈائریکٹ آپ وہابی، یاد رکھے میں یہاں پر معاذ اللہ رب العالمین کسی وہابی کی تائید کرنے یا کسی وہابی کی سفارش کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، ہرگز نہیں بیٹھا ہوں. جو مصطفیٰ جان رحمت کے کمالات کا انکار کرے، ان کے علم غیب کا انکار کرے، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں. اور اسی پر الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے تمام علماء بھی اسی پر قائم ہے، اور اسی پر عوام اہل سنت بھی قائم ہے، اسی پر ہم بھی قائم ہے. تو میں یہاں پر کسی وہابی کی تائید کرنے یا اس کی سفارش کرنے نہیں بیٹھا ہوں، مگر اس طریقے سے اپنی طرف سے فتوے دے کر. سرکار حضور مفتی اعظم نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب یہ کوئی معاملات ہو، آپ کے سامنے ایسے معاملات نظر آ جائے تو مفتیان کرام اور علماء کرام کی طرف رجوع کرو، ان تک یہ بات پہنچاؤ، اپنی طرف سے فتویٰ دے کر کسی کو اہل سنت سے خارج نہ کر دو. مجھے یہاں پر بھلے ہی بڑا پرانا بیان ہے، مگر یہاں پر یہ بات میرے دل میں حضور غازی ملت کی چھپ چکی ہے کہ حضور غازی ملت نے کافی عرصے پہلے کہا تھا کہ ہماری اہل سنت والجماعت میں لوگوں کو سنیت سے خارج کرنے کے لیے ایک بہت بڑا گیٹ بنایا ہے، مگر ان کو واپس سنیت میں لینے کے لیے ہم نے چھوٹی سی کھڑکی بھی نہیں بنائی. ان کو واپس سنیت میں لینے کے لیے ہم نے چھوٹی سی کھڑکی بھی نہیں بنائی. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہداء جو تو ضمن بات نکلی تو میں نے عرض کر دی، مگر یہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ کے کمالات میں سے کمالات، آپ کا ایک کمال تھا کہ یہ ایسا پیر تھا کہ ایک مرید بدعقیدگی کی طرف جا رہا ہے، جب پتا چلا سرکار حضور مفتی اعظم نے یہ نہ دیکھا کہ بمبئی میں موسلادھار بارش ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے. سرکار
سرکار حضور مفتی اعظمین اپنے اس مرید کے دروازے تک پہنچے اور اسے اپنے گھر تک واپس لائے اور اسے یہاں تک کہ سرکار حضور مفتی اعظمین نے اس کی بھی اصلاح فرما دی اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے تھے ان لوگوں کی بھی اصلاح فرما دی. اور جانتے ہو سرکار حضور مفتی اعظمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے عاشق اہل بیت تھے, آخری بات عرض کر رہا ہوں, ایسے عاشق اہل بیت تھے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے دوسرے اپنے دوست کو کہا کہ میں تو مفتی اعظم ہند سے مرید ہوں. وہ کہنے لگا کہ کون مفتی اعظم؟ وہ بریلی والے. کہا ہاں وہ بریلی والے. کہا وہ مصطفیٰ رضا؟ کہا ہاں میں ان سے بیٹھ ہوں. کہا وہ تو ایسے ہے معاذ اللہ رب العالمین. وہ کہنے لگا وہ تو ایسے ہے کہ میرے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے سکتے, چل میں تجھے پریکٹیکل کر کے بتاتا ہوں. کہا چلو. اب وہ سنی اور وہ جو بد عقیدہ تھا وہ گئے بریلی شریف میں پہنچے اور سرکار حضور مفتی اعظمین کے سامنے جب وہ بیٹھے اپنے ساتھی کو لے کر, جب وہ سنی بیٹھا کہنے لگے کہ مولانا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سرکار حضور مفتی اعظمین نے کہا پوچھو کیا سوال ہے؟ وہ بد عقیدہ کہنے لگا کہ بتائیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادیاں کتنی تھیں اور ان کے نام کیا تھے؟ حضور کی صاحبزادیاں کتنی تھیں, ان کے نام کیا تھے؟ اللہ اکبر. سرکار حضور مفتی اعظمین کھڑے ہوئے, اپنے کمرے میں تشریف لے گئے. وہ بدعقیدہ کہنے لگا کہ دیکھ تیرے مولانا تو اندر کتاب دیکھنے گئے, ان کو تو تیرے نبی کی بیٹیاں کتنی تھی وہ بھی نہیں معلوم, ان کے نام بھی نہیں معلوم, وہ تو کتاب دیکھنے گئے اندر. تھوڑی ہی دیر کے بعد چونکہ جب یہ سوال پوچھا گیا اس وقت سرکار حضور مفتی اعظمین کے سونے کا وقت ہو چکا تھا, آپ نے ٹوپی پہنی تھی. جیسے ہی کمرے سے واپس نکلے سر پر عمامہ شریف سجا ہوا ہے, داڑھی سے پانی کے قطرے بہ رہے ہیں اور سرکار حضور مفتی اعظمین فرماتے ہیں کہ میں اندر کتاب دیکھنے نہیں وضو کرنے کے لیے گیا تھا, اس لیے کہ آج تک میں نے نبی کی شہزادیوں کا نام بغیر وضو کے نہیں کیا. یہ اہل بیت سے محبت. آپ فرماتے آگے فرماتے کہ میرے والد گرامی کا تو یہ عقیدہ تھا کہ تیری سرکار سے, آپ فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ سرکار حضور مفتی اعظمین. جانتے ہو آپ سرکار حضور مفتی اعظمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ 93 ایئرز کی عمر میں آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا, 92 سال کی عمر میں آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. لاکھوں کی تعداد میں آپ کے مریدین تھے. جب آپ کا وصال ہوا بریلی شریف میں 1 کروڑ سے زائد لوگ آپ کی جنازے میں موجود تھے. 1 کروڑ سے زائد لوگ آپ کے جنازے میں موجود تھے. اور جب جانشین مفتی اعظم ہند نے پردہ فرمایا بریلی کی سرزمین پر, جب جانشین مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ نے پردہ فرمایا 3 کروڑ سے زائد لوگ بریلی کی سرزمین پر موجود تھے. پرشاسن یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ہم تو نوٹ دے کر بھی, ہم تو نوٹ اور بوتل دے کر بھی اتنی پبلک جمع نہیں کر سکتے. تمہارے اختر رضا تو دنیا میں جانے کے بعد, ہم تو جیتے جی نہیں کر سکتے. تمہارے اختر رضا دنیا سے جانے کے بعد بریلی میں پہلی مرتبہ ہم اتنا ٹھاٹے مارتا ہوا لوگوں کا سمندر دیکھ رہے ہیں. 3 کروڑ سے زائد لوگ. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہداء, اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ حافظ و قاری عالم و مفتی بن سکتا ہے ہر کوئی, مگر مفتی یہ اعظم بن کے دکھانا سب کے بس کی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سرکار حضور مفتی اعظمین کا صدقہ عطا فرمائے, سرکار حضور مفتی اعظمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سرکار حضور مفتی اعظمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سچی پکی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے, اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے, انہی اچھوں کی محبت میں قائم رکھے اور انہی اچھوں کی محبت میں خاتمہ بالخیر مدینے میں بغداد معلیٰ میں عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.